السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں جس کو آپ نے پہلے سنا اور پڑھا تو ضرور ہوگا، لیکن اس سے کچھ ایسے لیسنس ہمیں ملتے ہیں جو کہ ہمارے اس دنیاوی زندگی میں ہمیں بہت فائدہ دے سکتے ہیں۔ اور اس میں جو ایک چیز آپ کو سیکھنے میں ملے گی وہ یہ ملے گی کہ اس کو سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگیوں میں پلاننگ کی کتنی امپورٹنس ہونی چاہیے۔ یہ واقعہ ہے ہجرت کا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں، تو یہ ہجرت ایسے نہیں ہوتی کہ اللہ کا حکم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے تشریف لے گئے، بلکہ اس کو اگر آپ ڈیٹیل میں سیرت ابن ہشام یا کسی بھی سیرت کی کتاب میں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے لیے بہت ہی زبردست طریقے کی پلاننگ ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ ہجرت ہوئی تھی۔ میں آپ کو اس کی چند چیدہ باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جناب، ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ہجرت کا حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ یہ ہجرت کرتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر کو یہ خبر دینے کے لیے کہ آپ نے میرے ساتھ ہجرت کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت چوز کرتے ہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں کہ جس دن ہجرت کا حکم ہوا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت ہمارے گھر تشریف لائے کہ جس میں عموماً وہ اس ٹائم پہ نہیں آیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کا وقت چوز کیا یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق کو دینے کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے، تو اس کے ساتھ یہ ہجرت صرف ایسے ہی نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے اور مزید پلاننگ ہوئی۔ وہ اس طرح کہ حضرت ابو بکر صدیق کے جو بیٹے حضرت عبداللہ تھے ان کی ذمہ داری یہ لگائی کہ وہ دن میں پورا وقت مکہ میں رہیں گے اور مکہ میں رہ کر یہ دیکھیں گے کہ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، اور انہی کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ رات میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دیں گے کہ قریش مکہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور جب وہ صبح کے ٹائم واپس مکہ آئیں گے تو اس رستے پہ جہاں قدموں کے نشان مل سکتے ہیں حضرت عبداللہ کے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ اس رستے کے اوپر بکریاں چرائے گا تاکہ اس رستے پہ قدموں کے نشان مٹ جائیں۔ اچھا، آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غار ثور میں رہے تھے۔ غار ثور مدینہ کے رستے میں نہیں آتا، غار ثور اپوزٹ ڈائریکشن میں آتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلاننگ کو مد نظر رکھا اور 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہے تاکہ کفار مکہ 3 دن تک ڈھونڈ کے اینڈ میں تھک جائیں اور ان کو جب وہ پتہ نہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے ان کو تو پھر وہ اپنی تلاش کو چھوڑ دیں۔ اچھا، اس کے بعد یہاں تک بات سٹاپ نہیں ہوتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق ایک مشرک جس کا نام غالباً ارقد کچھ کر کے ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں کہ آپ ہمیں رستہ بتاؤ گے اور ایک ایسے غیر معروف رستے سے لے کے جائیں گے جو کہ جانا پہچانا نہ ہو، یعنی ایک سمپل رستہ ہے مکہ سے مدینہ جانے کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشرک کو اس لیے اس بات پہ ہائر کرتے ہیں کہ وہ ایک غیر معروف ایسا رستہ جانتا ہے جو کہ کسی کو اور کو پتہ نہیں، اور پھر اسی رستے پر ٹریول کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کھانے پینے کا بندوبست کر کے 3 دن تک غار ثور میں کھانا پہنچاتی رہیں تاکہ کھانے پینے کی بھی پرابلم نہ ہو۔ تو یہ چند وہ واقعات ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اللہ کا حکم ایگزیکیوٹ کرتے وقت بھی ایک خاص قسم کی پلاننگ کرتے تھے۔ اور ہمارے لیے بھی لیسنز یہ ہیں، چاہے ہمارے دین کی دعوت کا کام ہو یا کوئی بھی کام ہو دنیا کا، ہمیں اس میں اس پورے واقعے سے پلاننگ کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے۔ اور دوستوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پلاننگ کو مد نظر رکھتے تھے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے اور میرے لیے کسی بھی کام میں پلاننگ کی کیا امپورٹنس ہے۔ امید ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے سیکھے جانے والے سبق ہم اپنی زندگیوں میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، یعنی یہ وہ زبردست راستہ ہے جس پہ چل کے دین و دنیا کی کامیابی یقینی ممکن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔